لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو خوب یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف موت کو یاد کرنے کے لیے نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا اذکروا ہادم اللذات الموت، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ یاد کرو، سال میں ایک دفعہ یاد کرو، مہینے میں ایک دفعہ یاد کرو، ہفتے میں ایک دفعہ یاد کرو، صرف موت کو یاد کرنے کا حکم نہیں فرمایا، موت کو بکثرت یاد کرنے کا حکم فرمایا، بار بار یاد کرنے کا حکم فرمایا۔ Remember death in abundance۔ اور موت کا نام ہادم اللذات رکھا، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اور یہ کس قسم کی لذتوں کو توڑتی ہے موت؟ ناجائز لذتوں کو، ان لذتوں کی چاہتوں کو توڑتی ہے، ان لذتوں کی چاہتوں کو ختم کرتی ہیں جن لذتوں میں منہمک ہونے کے نتیجے میں انسان
اپنی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ یہ موت کو بار بار یاد کرنا ان لذتوں کو ختم کرتا ہے جن لذتوں کی وجہ سے انسان بے دین ہو جاتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے انسان اللہ کے قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے حسن خاتمہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے عذاب قبر کا خطرہ ہو جاتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا سامنا ہو سکتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے حساب مشکل ہو سکتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے پل صراط کا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، جن لذتوں کی وجہ سے جنت سے محرومی ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی سے محرومی ہو سکتی ہے، ایسی لذتوں کو توڑتی ہے موت۔ میں اس کو مثال سے سمجھاؤں۔ ایک لذت ہے آئس کریم کی، آئس کریم کھانا، آئس کریم۔ اور دوسری لذت ہے ڈرگ کی۔ کچھ لوگوں کو آئس کریم میں لذت آتی ہے، کچھ لوگوں کو ڈرگ میں لذت آتی ہے، الگ الگ قسم کے لوگ ہیں۔ اب جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں آئس کریم کھانا یہاں کے قانون کے خلاف نہیں ہے۔ اب آپ کسی جگہ پارک میں بیٹھ کر کے آئس کریم کھا رہے ہیں بڑے مزے سے، اور آپ کی نظر پڑ گئی ایک پولیس پر جو آپ کی طرف آ رہا ہے، دل میں پولیس کا خوف پیدا ہو سکتا تھا اسے دیکھ کر کہ یار پولیس آ رہا ہے، تو آپ کے آئس کریم کھانے میں کوئی فرق پڑے گا؟ مزے لے لے کر جو آپ آئس کریم کھا رہے ہیں اس مزے میں کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، فرق نہیں پڑے گا۔ مگر ایک شخص جو ہے وہ ڈرگ میں مبتلا ہے، وہ ڈرگ لے رہا ہے، ڈرگ کی لذت میں مشغول ہے، اور اس کی نظر پولیس پہ پڑ گئی کہ پولیس اس کی طرف آ رہی ہے، تو پولیس کو دیکھتے ہی دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اس خوف کے نتیجے میں یہ ڈرگ والی لذت ٹوٹے گی، چھوٹے گی، کہ اس وقت نہیں، ادھر ادھر پھینک دے گا، یوں کر کے یوں بیٹھ جائے گا، وہاں سے اٹھ کر چلا جائے گا، چھوڑ دے گا اس کام کو۔ تو موت کو جب انسان بکثرت یاد کرتا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، ایک دن ملک الموت کی ملاقات کرنی ہے، ملک الموت میری روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہے، اگر جائز لذتوں میں پڑا رہا تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ناجائز لذتوں میں پڑا رہا تو بہت مشکل ہوگا اس وقت۔ قبر میں جانا ہے، جائز لذتوں کے بارے میں تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا، ناجائز لذتوں کے بارے میں ہوگا۔ قیامت کے دن حشر ہوگا اور اللہ کو حساب دینا ہے، جائز لذتوں کے بارے میں نہیں، ناجائز لذتوں کے بارے میں۔ شریعت مطہرہ کی حد میں رہ کر کے جو شخص اللہ کی مرضی کے مطابق لذتوں میں منہمک ہوتا ہے، اس پر آخرت میں پکڑ نہیں ہوتی۔ تو موت کو اور موت کے مابعد کے احوال کو بار بار یاد کرنے سے لذتیں ٹوٹتی ہیں۔ کون سی لذتیں؟ ناجائز نہیں، جائز لذتیں ٹوٹتی ہیں۔ تو موت کو یاد کرنے سے کون گھبراتا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے وہ مسلمان گھبراتا ہے جو ناجائز لذتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔
اس لیے کہ اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب بار بار میں سوچوں گا کہ یار مرنا ہے، موت آنے والی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، آج رات بھی آ سکتی ہے، یہ گناہ کرتے ہوئے بھی آ سکتی ہے، کل صبح سے پہلے بھی آ سکتی ہے، کل صبح بھی آ سکتی ہے، تو یار یہ چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ موت کے وقت بہت مشکل ہوگا۔ قبر میں جانا ہے، ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد جائیں، ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد جائیں، ہو سکتا ہے کل چلے جائیں، ہو سکتا ہے آج چلے جائیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ گھبراہٹ دل میں پیدا ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ تو جو شخص ناجائز لذتوں کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کے لیے علاج ہے موت کو بکثرت یاد کرنا۔ اور یہ علاج کس نے بتلایا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بتلائی۔ نمبر 1، موت کو خوب یاد کرو، اور نمبر 2، موت کو اگر یاد کرو گے تو ناجائز لذتوں سے نجات ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناجائز لذتوں سے چھٹکارا ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ گناہوں سے نجات ملے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ کی نافرمانی سے نجات ملے، تو کیا کرو؟ موت کو خوب یاد کرو۔ تو جو اللہ کا مومن بندہ گناہوں سے چھٹکارا پانا چاہے گا وہ اپنے الصادق الامین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے پر عمل کرے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ موت کے سلسلے میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان کی ہے جو نہ مرنا چاہتے ہیں نہ مرنے کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ایک دن مرنا تو ہے، مگر مرنا چاہتے نہیں، آخرت میں جانا نہیں چاہتے۔ پر آخرت میں جانے کا یہ جو سفر ہے، یہ موت، اس کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتے۔ کیوں بھائی، کیوں مرنا نہیں چاہتے؟ مسلم ہو غیر مسلم ہو، مرنا کیوں نہیں چاہتے؟ کہ مجھے مرنا نہیں ہے، مجھے مرنا نہیں ہے۔ اور موت کی بات مت کرو، موت کی بات مت کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی لذات میں منہمک ہو گئے ہیں، انگروسڈ ہو گئے ہیں، اور وہ دونوں قسم کی لذتیں ہیں، جائز لذتیں بھی اور ناجائز لذتیں بھی۔ ان کو نماز پڑھنے میں کلفت محسوس ہوتی ہے، نماز چھوڑنے میں آرام اور راحت ملتی ہے۔ یہ بھی ایک لذت ان کو ملتی ہے کہ نہیں یار نماز نہیں پڑھنے کی، کیا نماز پڑھے یار، وضو کرو، مسجد تک جاؤ، نمازیں پڑھو۔ یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے ان کے لیے۔ روزہ رکھو، صبح سے شام تک بھوکے رہو، نہ میں روزہ نہیں رکھتا۔ زنا کی لذت، شراب کی لذت، ڈرگ کی لذت، بد نظری کی لذت، فلموں کو دیکھنے کی لذت، یہ ساری لذتیں۔ تو یہ موت کو یاد کرنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر موت کو بار بار یاد کریں گے تو دل میں موت اور موت کے بعد کی جو منزلیں ہیں ان کا خوف پیدا ہوگا، اور اس خوف کی وجہ سے ان لذتوں میں کٹوتی آئے گی، ان لذتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس خوف کے ساتھ یہ لذتیں بے مزہ ہو جائیں گی، اینگزائٹی ہو جائے گی، ڈپریشن ہو جائے گا، بدمزگی پیدا ہوگی۔ اس لیے اگر ان کے سامنے کوئی موت کی بات کرتا ہے، کیا یار رہنے دو اس کو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، وفات آپ کی جوانی میں ہوئی ہے، 40 42 45 سال کے لگ بھگ ہوگی ان کی عمر، شاید 40 سال تھی لگ بھگ تقریباً۔ تو جوانی میں انتقال ہوا ہے ان کا، اور خلیفہ وقت تھے۔ کیا کرتے تھے؟
تقریباً روزانہ رات کو علماء کرام کو بلاتے تھے. کبھی ایک کو بلا لیا, کبھی دو کو بلا لیا, اور علماء کرام کو بلا کر کے ان سے کہتے تھے کہ موت کا تذکرہ کرو, موت کا تذکرہ کرو. اور موت کا تذکرہ سنتے تھے, اور موت کا تذکرہ سن کر اثر لیتے تھے. دیکھو یہ چند چیزیں ہیں جو میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ موت کو یاد کرنا. تو ایک جماعت تو ہے جو موت کو یاد ہی نہیں کرتی, دوسری جماعت جو ہے کہ موت کو یاد تو کرتی ہے مگر اس سے اثر نہیں لیتی, یعنی اس سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتی. تو ایسے ہی موت کا تذکرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ابراہیم کا اچانک انتقال ہو گیا, اسماعیل بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا, فلاں مالدار آدمی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آگے چلا گیا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. آدمی موت کو غور و فکر کے ساتھ یاد کرے کہ فلاں آدمی اچانک چلا گیا, میں بھی اچانک جا سکتا ہوں. فلاں آدمی بڑا مالدار تھا, سب کچھ پیچھے چھوڑ کے چلا گیا, ساتھ کیا گیا, میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں جو جمع کر رہا ہوں میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اسی لیے اگر کسی مجمع کے سامنے موت کا ذکر کیا جائے تو کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی ہیں, کچھ لوگوں کے چہروں پر فکریں نظر آتی ہیں, اور کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے موت کو بکثرت یاد کرنا ہے اور اثر لینے کے لیے یاد کرنا ہے, عبرت کے لیے یاد کرنا ہے, غور و فکر کے ساتھ یاد کرنا ہے. احادیث شریفہ میں کسی نیک عمل کی یا دین پر چلنے کی جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں, جو وعدے بیان کیے جاتے ہیں, ایسے ہی اگر آپ سن لیں گے تو آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. احادیث شریفہ میں دین سے دور رہنے اور کسی خاص عمل کو چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہے ایسے ہی سرسری سن لیں گے تو زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. لیکن دھیان سے آپ سنیں گے کہ اوہ اس عمل کو کرنے کا یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, میں کروں گا تو مجھے بھی یہ فائدہ ملے گا. اللہ اکبر, اس عمل کو کرنے پر یہ پکڑ, یہ پکڑ, یہ سزا, یہ عذاب, میں اس گناہ میں مبتلا ہوں, میری بھی اس طرح پکڑ ہوگی. غور و فکر کے ساتھ وعد اور وعید. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وعدوں سے بھرے ہوئے ہیں, وعیدوں سے بھرے ہوئے ہیں. یہ کریں گے تو یہ ملے گا, ہاں یہ اچھا کام کریں گے تو یہ ملے گا, اس اچھے کام کو چھوڑیں گے تو یہ سزا ہوگی, یہ برا کام کرو گے تو یہ پکڑ ہوگی, اور اس برے کام کو چھوڑو گے تو یہ فضیلت ہوگی. یہ کیوں بھائی؟ یہ اسی لیے کہ میرے بندے جب ان وعدوں پر اور ان وعیدوں پر غور و فکر کریں گے تو ان کو عمل کی توفیق ملے گی. وعدوں پر اور وعیدوں پر, فضیلتوں پر اور وعیدوں اور تنبیہوں پر جب کوئی آدمی غور و فکر کرتا ہے تو انسان کا خاصہ ہے کہ وہ اس کا دل جو ہے اچھی چیز کی طرف رغبت کرتا ہے, بری چیز سے پیچھے ہٹتا ہے. تو وعدوں پر اور وعیدوں پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں اعمال صالحہ آتے ہیں اور اعمال بد سے اس کو نجات ملتی ہے. لیکن جب کوئی فائدہ حاصل کرنے کی نیت سے سنے تو نا, تو کچھ لوگ وہ ہیں جو موت کو یاد ہی نہیں کرتے, کچھ وہ لوگ ہیں کہ موت کو یاد کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں, کوئی بات چیت کر رہا ہو تو سن بھی لیتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. غور و فکر کرو کہ جس قبر کی یہ بات کر رہے ہیں یہ زید عمر بکر کی قبر کی بات نہیں کر رہے ہیں. جس قبر میں زید عمر اور بکر گئے ہیں اسی قبر میں مجھے بھی جانا ہے. اور زید عمر بکر کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے کہ فلاں جگہ قبر کھلی تو ایسا عذاب ہو رہا تھا اور فلاں جگہ قبر کھلی تو یوں ہو رہا تھا, میں نے بھی اگر زید عمر بکر کی طرح بری زندگی گزاری تو میرا بھی یہی حل ہوگا. جب ایسا غور و فکر کریں گے تو فکر پیدا ہوگی دل میں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے.
یہاں کیا کہا؟ اکثر ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو، ناجائز لذتوں کو ختم کرنے والی، توڑنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ جو موت کو بکثرت یاد کرتا ہے تو ناجائز لذتوں سے وہ دور رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تم موت کو یاد کرو، موت کو بکثرت یاد کرو۔ کیا فائدہ ہوگا اگر موت کو بکثرت یاد کریں گے؟ تو یہ مختلف حدیثوں میں جو آئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں کہا کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، ابسٹیننس پیدا ہوگا، دنیا سے جو انکلینیشن ہے وہ کم ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی، یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی، یہ وہ دل جو موت کو یاد کرنے سے غافل ہے۔ دل دماغ سے سوچو کہ ایک دن مرنا ہے، ملک الموت کو آنا ہے، وہ روح نکالنے والا ہے، قبر میں جانا ہے، قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، پل صراط پر سے گزرنا ہے، نیچے جہنم ہوگی، لیکن نہیں، دل بھی غافل، دماغ بھی غافل۔ یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی، یہ وہ دل جو موت کو یاد کرنے سے غافل ہے۔ یاد رکھ، اما قلیل ستثوی بین امواتی، بہت جلدی تیرا مسکن مردوں کے درمیان ہوگا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، بس آخر موت۔ اگر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی کو موت سے بچا لیتے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستثنی فرماتے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ مرنا ہے، میرے حبیب کو بھی مرنا ہے، ایک دن آنا ہے آخرت میں۔ انک میت وانہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فہم الخالدون، ہم نے دنیا میں کسی کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا ہے۔ آپ بھی انتقال کریں گے، آپ کے دشمن بھی انتقال کریں گے۔ اس لیے دل دماغ غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یا غافل القلب عن ذکر المنیاتی اما قلیل ستثوی بین امواتی لا تطمئن الی الدنیا وزینتها، لا تطمئن الی الدنیا وزینتها۔ تو غافل ہے اس لیے تجھے یہ خیال نہیں آتا کہ میں بہت جلدی دنیا سے جا سکتا ہوں، اور تو نے اطمینان کر لیا ہے دنیا اور دنیا کی زینت اور دنیا کی لذتوں کی طرف، ناجائز لذتوں کی طرف۔ لا تطمئن الی الدنیا وزینتها، تو اطمینان حاصل مت کر دنیا اور دنیا کی زینت کی طرف۔ کیوں؟ قد حان للموت یا ذا اللب ان یاتی، قد حان للموت، موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یا ذا اللب، اے عقل والے اگر تیرے پاس عقل ہے تو، ان یاتی، موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اب تجھے کیا کرنا چاہیے؟ وَكُنْ حَرِيصًا عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي عَمَلِي، وَكُنْ حَرِيصًا عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي عَمَلِي۔ موت کو یاد کر، جب دل دماغ میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ ہاں مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے، تو اب حریص ہو جا،
وَكُنْ حَرِيصًا عَلَى الْإِخْلَاصِ فِي عَمَلِي، حریص ہو جا عمل میں، اور عمل بھی کیسا؟ اخلاص والا. اس لیے کہ صاف ستھرا فائدہ پہنچانے والا عمل وہ ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو. فَإِنَّمَا الْعَمَلُ الزَّاكِي بِنِيَّاتِ. تو موت کو یاد کرنے سے ناجائز لذتوں سے نجات ملتی ہے. موت کو یاد کرنے سے دنیا سے بے رغبتی، یعنی جو جائز چیزیں ہیں مگر حد سے زیادہ ہیں. ضرورت ہے 1000 پاؤنڈ کی، جمع ہو گئے ہیں 5000 پاؤنڈ، تو بے رغبتی پیدا ہوگی. آخرت کی فکر سے تو اللہ کے راستے میں 2-3 ہزار خرچ کرے گا. ضرورت ہے 1000 کی، جمع ہو گئے ہیں 5000، مگر دل کر رہا تھا کہ 5 کے 10 ہو جائے، 10 کے 15، تو دل کہتے ہیں کہ رہنے دو یار، 5000 تو بہت ہے، مجھے تو 1 کی ضرورت ہے. اللہ نے 5 دے دیے. کچھ اللہ اللہ کرتے ہیں، کچھ نیک کام کرتے ہیں. یہ بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی. دل منور ہوگا، دل صاف ستھرا ہوگا، دل منور ہوگا، دل میں نرمی پیدا ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ دل بہت سخت ہو گیا ہے. جب دل سخت ہوتا ہے تو انسان گناہ بھی کرتا ہے، جب دل سخت ہوتا ہے تو رونا نہیں آتا. دل سخت ہوتا ہے تو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، دل سخت ہوتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی. دل میں نرمی آ جائے تو یہ سارے فائدے حاصل ہوں گے، گناہ نہیں ہوں گے، لوگوں پر زیادتی نہیں ہوگی، غلطی ہو جائے گی تو فوراً ندامت ہوگی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ دل سخت ہو گیا ہے. تو دل کو نرم کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت مفید ہے. لہذا روزانہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. دل کو نرم کرنے کے لیے ذکر اللہ کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو جتنا یاد کر سکو کرو، اور کچھ مقدار مقرر کرو روزانہ کی. اور ایک علاج اس کا موت کی یاد بھی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو. کچھ دنوں تک اس عورت نے موت کو کثرت سے یاد کیا تو مسئلہ حل ہو گیا، دل نرم ہو گیا. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے، موت کو یاد کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت ہی کے بارے میں تو ارشاد فرما رہے. موت کس کو کہتے ہیں؟ موت اور موت کے بعد کی زندگی. موت اور موت کے یہ موت کا معنی فنا ہو جانا نہیں. مرنے کا مطلب یہ کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں جانا اور پھر دوسری دنیا کی ساری منزلوں کو طے کرنا. روح نکلے گی، کیسے نکلے گی؟ کیا ہوگا روح جب نکلے گی؟ لوگ قبر میں ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے، وہاں کیا ہوگا؟ اکیلے ہم پڑے ہوئے ہوں گے، کیا ہوگا؟ حشر کے دن جب ہم اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا اس افراتفری کے عالم میں؟ 2 ملین 3 ملین حجاج ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، اور وہاں جب افراتفری کا ماحول ہوتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. تو وہاں تو جمیع خلائق ہوگی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کر آخری جن تک، جانور چرند پرند سب وہاں ہوں گے. کیا حال ہوگا؟ حساب کے وقت کیا ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ کے سامنے ہر بندے کو کھڑا کیا جائے گا اور بیچ میں ٹرانسلیشن کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوگا، خود اللہ سے بات کرنی پڑے گی. کیا ہوگا اس وقت حال؟ جب مجھ سے کہا جائے گا کہ پل صراط پر سے چلو گزرو، کیا حال ہوگا؟ وہ یہ سوچا کرتے تھے، یہ ہمارے اکابر ہمارے مشائخ کو سوچا کرتے تھے ایسا. موت کو یاد کیا کرتے تھے.
حدیث شریف کی کتابوں میں جو راوی ہوتے ہیں سند ہوتی ہے، اور سند میں حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، تو سند ہوتی ہے. تو سند میں نام ہوتے ہیں، اس میں ایک نام ہے ابو سعید المقبوری. ان کا نام کیسان تھا، ان کے بیٹے کا نام سعید تھا، سعید کی وجہ سے ان کو ابو سعید کہتے ہیں، ابو سعید المقبوری. مقبوری قبر، قبر سے بنا ہے یہ لفظ مقبوری. تو اس پر سوال اٹھا کہ ان کو ابو سعید کو المقبوری کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کو ابو سعید المقبوری اس لیے کہتے تھے کہ وہ قبرستان کے بالکل قریب رہتے تھے، قبرستان کے قریب، بالکل قبرستان کے بالکل پڑوس میں جہاں قبریں ہوتی تھی وہاں ان کا مسکن تھا، وہ وہاں رہتے تھے. ہم لوگ تو موت سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کو ذہن میں رہنے ہی دینا نہیں چاہتے کہ نہیں میری دنیا کا مزہ ختم ہو جائے گا. رشتہ داروں دوست احباب میں سے بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو کوئی اس کمرے میں نہیں جاتا. غسل دینے کا جب وقت آتا ہے تو دوست احباب میں سے بہت کم نظر آتے ہیں، رشتہ داروں میں سے بہت کم نظر آتے ہیں، اور اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں گے تو آخرت کی فکر پیدا ہوگی، موت کی فکر پیدا ہوگی، اور یہ ناجائز لذتیں ٹوٹیں گی. یہ نہیں، لذتوں کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے. اور ہمارے وہ حضرت ابو سعید المقبوری اتنے بڑے محدث، اتنے نیک اور برگزیدہ بندے، مگر وہ رہتے تھے کہاں؟ قبرستان میں رہتے تھے. یوں سمجھو کہ قبرستان میں رہتے تھے، اس لیے ان کو مقبوری کہتے تھے. اور کہیں سفر کرتے تھے اور منزل پڑاؤ ڈالنے کا موقع آتا تھا، سفر کے دوران مغرب عشاء کے وقت کہیں پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالا پھر آگے چلنا ہے، تو اگر کسی بستی میں وہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو بستی میں نہیں، وہ قبرستان کے پڑوس میں ہی رات بھی گزارتے تھے تاکہ موت یاد آتی رہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، یہ تصور آئے نا دیکھ کر کے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. یاد آئی موت. حضرت بہلول گزشتہ ہفتے ان کا تذکرہ ہوا تھا، دنیا سے بے رغبت. تو جو آدمی دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے تو دنیا والے لوگ ایسا سمجھتے کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو دنیا کی پڑی ہی نہیں ہے، پاگل ہے، دنیا کی پڑی ہی نہیں ہے، آخرت آخرت آخرت. دینداروں کے بارے میں ایسا کہتے ہیں لوگ. تو میرے بھائیوں، جن کے بارے میں ہم ایسا سمجھتے ہیں نا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کے پاس سمجھ نہیں ہے، ہر وقت آخرت آخرت آخرت، جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے بارے میں بھی ایسا ہی سوچتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے، دنیا دنیا دنیا، آخرت کی فکر ہی نہیں کرتا. جہاں چند دنوں کے لیے رہنا ہے اس کی فکر، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے وہاں کی فکر نہیں. پاگل تو یہ ہے. ایک آقا اور غلام کا واقعہ ہے کہ غلام تھا، بہت پرانا تھا بیچارہ، لیکن اتنا ذہین اور ہوشیار نہیں تھا، لیکن بہت عرصے سے ساتھ رہے تھے آقا غلام. نوکر تھا، ملازم تھا، غلام تھا، جو کچھ بھی تھا. تو کبھی کبھی محبت ہو جاتی ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے، انس ہو جاتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی لے کر کے آدمی چلتا رہتا ہے. تو غلطیاں بہت کرتا تھا. تو ایک دن ایک بہت خوبصورت لاٹھی اس کے پاس آئی، آقا کے پاس. تو اس نے اس کو بلا کر کے کہا کہ میاں یہ لو، میں آپ کو یہ ہدیے میں دے رہا ہوں، اور اس وصیت اور نصیحت کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جب زندگی میں تم سے بھی زیادہ کوئی پاگل آدمی ملے نا، اسے یہ تحفہ تم دے دینا، یہ میڈل اس کو دے دینا کہ بھئی تو مجھ سے بڑا چیمپئن ہے بے وقوفی میں. تجھ سے بھی زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو یہ دے دینا. پاگل کا معنی بے وقوف. وقت گزرتا گیا، آقا بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو سب سے معافی مانگنے لگا. تو اس کو بھی بلایا کہ بھائی اس کو بھی بلا، اور اس کو کہا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا.
کہ آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہ بس میں اب ایک سفر پہ جا رہا ہوں. تو کہ سفر کیسا سفر؟ تو کہ ایسا سفر جو بہت لمبا ہے، بہت لمبا سفر ہے. اب اسے پتا تھا اس زمانے میں جب کسی کو 200 میل کا 300 میل کا سفر کرنا ہوتا ہے تو 3-4 دن پہلے سے تیاری ہو جاتی تھی. گھوڑا گاڑی کھانا پینا، اس زمانے میں کیفی ویفی وغیرہ تو تھی نہیں، اور 2 گھنٹے میں پہنچ جائے ایسا تو ہوتا نہیں تھا، کہ بہت لمبا سفر ہے. تو وہ تھوڑا بیوقوف تو تھا ہی، اس نے کہا کہ بہت لمبا سفر اور تیاری ویاری تو کچھ نظر نہیں آتی، تو کہ واپس ہی کب ہوگی؟ تو کہ یہ ایسا سفر ہے کہ وہاں سے واپس ہی بھی نہیں ہے. تو کہ سفر ہوتا تھا 200 300 400 1000 کلومیٹر کا، پھر 1 مہینے کے بعد واپس آنا ہوتا تھا. اس وقت پورے 1 مہینے کی تیاری ہوتی تھی. اب یہ لمبا سفر اور واپس آنا ہی نہیں ہے اور تیاری کچھ نہیں. تو کہا کہ اس کے لیے کوئی تیاری بھی ہوئی ہے کہ نہیں آپ کی؟ تو کہا کہ نہ تیاری تو نہیں ہوئی ہے اس کے لیے، اور رونے لگا. وہ تیاری نہیں ہوئی ہے اس کے لیے. تو وہ جو غلام تھا، وہ نوکر تھا، ملازم تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر کے اپنے کمرے میں گیا، اور اپنے کمرے میں جا کر کے وہاں سے وہ لاٹھی لے کر کے آیا، وہ خوبصورت لکڑی. اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ نے کچھ سالوں پہلے مجھ سے یہ کہا تھا کہ یہ لاٹھی تجھے تیری بے وقوفی کے بدلے میں دے رہا ہوں. تجھے اگر تجھ سے زیادہ کوئی بے وقوف اور پاگل ملے تو اسے تو دے دینا، تو یہ میں آپ کو دے رہا ہوں. اسی کہ آپ سے زیادہ بے وقوف مجھے کون ملے گا کہ لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور ایسا سفر ہے کہ واپس آنا نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سفر کے لیے آپ تیاری کرتے تھے اور اس سفر کے لیے آپ نے کوئی تیاری ہی نہیں کی. تو بہلول جو ہے، بہلول یہ چونکہ آخرت کی تیاری میں رہتے تھے، اور آخرت کی تیاری میں رہنے والا آدمی جب دنیا داروں کے بیچ میں رہتا ہے تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، پاگل سمجھتے ہیں. تو یہ قبرستان میں بہت وقت گزارا کرتے تھے، قبرستان میں. تو ایک دن یہ قبر کے ایک کھدی ہوئی قبر کے کنارے پر دونوں پیر لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے پیر لٹکا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے. کھیل رہے تھے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کو چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، اور وہ تو آخرت کی یاد میں تھے. تو کسی نے آ کر کے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، اور کیا بات ہے کہ آپ اکثر وقت اپنا قبرستان میں گزارتے ہیں؟ تو بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں کہ جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتی. یہ جو قبرستان میں مردے ہیں وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، اندر قبروں میں زندہ ہے یہ. تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں کہ جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتی. میں جب بستی میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے بیوقوف سمجھ کر مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں کہ جب ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے، اور جب میں ان سے دور ہوتا ہوں تو وہ میری غیبت نہیں کرتے. دنیا دار لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان سے دور ہوتے ہیں تو ہماری غیبت کرتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کرتے. بس میرے بھائیو، پیغام میرا یہی ہے کہ ہم موت کو بکثرت یاد کریں. اور اس میں وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، وہ میں عرض کر کے بات کو سمیٹ لیتا ہوں. پہلی قسم کے لوگ کون ہیں؟ کافر ہو، مسلم ہو، دنیا کی لذتوں میں اتنے منہمک کہ ان کو موت یاد آتی ہی نہیں ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اور اگر موت یاد آ جائے کبھی یا کوئی یاد دلائے، بات مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جن لذتوں میں وہ پڑے ہوئے ہیں وہ موت کو، موت کی یاد کو ان لذتوں میں مخل سمجھتے ہیں. ہمیں آج سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ ان 4 کیٹیگری میں سے ہم کس کیٹیگری میں ہیں. یہ پہلی قسم ہے، موت کو یاد نہیں کرتے، مرنا چاہتے نہیں. موت کا اگر تذکرہ بھی کیا جائے تو ناپسند ہوتا ہے ان کو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میرے مزے میں مخل ہیں. ایک دوسری کیٹیگری ان کی ہے، یہ اب ترقی ہو رہی ہے، یہ ذرا دیندار ہیں.
یہ چل پڑے ہیں دین میں مگر مبتدی ہے، بگینرز ہے، ابھی دین پر عمل تو کر رہے ہیں، چل پڑے ہیں. یہ دوسری کیٹیگری کن کی ہے؟ دوسری کیٹیگری ان کی ہے کہ موت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو ان کو مسئلہ نہیں ہوتا مگر مرنا نہیں چاہتے. موت کا تذکرہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن مرنا نہیں چاہتے. عمل تو کرنا شروع کر دیا ہے نا انہوں نے، اس لیے جب موت کا تذکرہ آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں کہ موت کے تذکرے سے کیا فائدہ ہوگا، ہمیں گناہوں سے بچاؤ ہوگا. اس میں ان کو پرابلم نہیں ہوتا، لیکن مرنے سے ڈر لگتا ہے کہ نا مرنا نہیں ہے. لیکن یہ مرنے سے اس لیے نہیں کتراتے، مرنے سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کو آخرت میں جانا نہیں ہے، آخرت سے نفرت ہے. اس لیے نہیں کتراتے کہ ان کو اللہ کی ملاقات محبوب نہیں ہے. وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں. ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ابھی میں نے پوری تیاری نہیں کی ہے، موت کے وقت سختی ہوئی تو کیا ہوگا، قبر میں سوال کے وقت میں کیا کروں گا، قبر کا عذاب ہوا تو کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا، میرا حساب کے وقت کیا ہوگا. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی پہلی کیٹیگری میں نہیں ہے. انشاءاللہ ہم دوسری کیٹیگری میں ہوں گے، دوسری کیٹیگری میں ہوں گے بہت سارے. تو یہ دوسری کیٹیگری میں ہونا تو اچھی علامت ہے الحمدللہ. کیا کہ ہم دیندار بننا چاہتے ہیں، اسی لیے جب موت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. لیکن ایسے مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ موت کا تذکرہ ان کو پسند نہیں، لیکن جو موت کا تذکرہ ہوتا ہے اسے ناپسند نہیں کرتے، دھیان سے سنتے ہیں، اثر بھی لیتے ہیں. تو موت کے تذکرے سے ان کو پرابلم نہیں. ان کو پرابلم کس بات سے؟ مرنے سے پرابلم. مرنا نہیں ہے ابھی. اور مرنا کیوں نہیں ہے؟ مرنا اس لیے نہیں کہ وی آر ناٹ ریڈی. تو آخرت میں کیا ہوگا، ڈر یہ ہے. یہ دوسری کیٹیگری ہے. اور یہ دوسری کیٹیگری میں اکثر لوگ اپنے آپ کو اس میں پائیں گے، ہمارے زمانے کے لوگ، کہ الحمدللہ بگینرز ہو گئے ہیں، دینداری کی کوشش بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گناہ ہو جاتے ہیں تو افسوس بھی ہوتا ہے اور توبہ بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن مرنے سے ڈر لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ دوسری کیٹیگری ہے. مگر یہ دوسری کیٹیگری پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم ہے. یہ دوسری کیٹیگری اگرچہ نعمت ہے، اچھا ہے، اچھی سائن ہے، مگر یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. ایک گروپ وہ ہے کہ جو موت کے تذکرے کو ناپسند نہیں کرتے، مرنے سے ڈرتے ہیں، مرنے کو ناپسند کرتے کہ نا ابھی نہیں مرنا ہے، ابھی نہیں مرنا ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ ریڈی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیاری میں بھی لگے ہوئے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دینی تحریکوں میں حصہ لیتے ہیں، مسجدوں میں وقت گزارتے ہیں، علماء کرام کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں، مشائخ سے اپنا تزکیہ کراتے ہیں. ایک کیٹیگری یہ. اور دوسری کیٹیگری ان کی ہے کہ جو موت کا تذکرہ سنتے بھی ہیں، چینج ہونا بھی چاہتے ہیں، موت آخرت سے نفرت نہیں ہے، اللہ کی ملاقات سے نفرت نہیں ہے، مگر ڈرتے ہیں مرنے سے اس لیے کہ آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ ٹو فیس اللہ. مگر کر کچھ نہیں رہے ہیں. نو پروگریس. یہ کیفیت 6 مہینے پہلے سے ایسی فیلنگ ہے اندر کی، مگر ایک بھی گناہ نہیں چھوٹا اب تک. ان کی طرف سے کوئی کوشش نہیں. دینی مجلسوں میں، دینی تحریکوں میں حصہ نہیں لیتے، علماء کرام کے پاس نہیں بیٹھتے، نیک لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے، نیک صحبتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنی فیملی میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے سیکھتے نہیں. جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں سے جو پہلی کیٹیگری ہے دوسری کیٹیگری میں سے وہ اچھے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کو موت سے نفرت نہیں ہے، مرنے کا ڈر ہے کہ اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے، اور لگ گئے ہیں تیاری میں. اور دوسری کیٹیگری والے لوگ خطرے میں ہیں.
اس لیے کہ ان کا موت کو ناپسند کرنا تو ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ تیاری ہی نہیں ہے. تو ابھی جو تیاری نہیں ہے تو 6 مہینے کے بعد بھی ایسا ہی خیال رہے گا. یہ 2 کیٹیگری ہو گئی. اور دوسری کیٹیگری کی 2 کیٹیگری، مگر تیسری کیٹیگری کن لوگوں کی ہے؟ ان لوگوں کی ہے جو موت کو پسند کرتے ہیں. یعنی اتنا پروگریس ان کا دین میں ہو گیا ہے کہ ان کو دنیا سپرفیشل لگتی ہے. دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. یہ دنیا کی سپرفیشل لگتی ہے. پلاسٹک کے پھول لگتے ہیں دنیا، جو گلیٹری رکھتی ہے، دنیا کی چمک دمک جو دوسروں کو نظر آتی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب. کیا لطف انجمن کا. یہ انجمن محفل کا کیا لطف جب دل ہی بجھ گیا ہو. کیا لطف انجمن کا جو دل ہی بجھ گیا ہو. یہ دل بجھ گیا ہے، کیا انجمن کا لطف، کیا محفلوں کا لطف. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ ارشادات فرمائے اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا. آج تو شارٹ میں نے متن بیان کر دیا، ٹیکسٹ بیان کر دیا، اس کی تفصیل اور ڈیٹیل بعد میں بیان کروں گا. اگر میں زندہ رہا تو میں فَإِنْ عَيْشْ فَسَأُبَيِّنُهَا لَكُمْ، تو میں اس کی تفصیلات بعد میں بیان کروں گا. وَإِنْ أَمُتْ، اور اگر میں زندہ نہ رہا اور مر گیا تو مَا أَنَا عَلَىٰ صُحْبَتِكُمْ بِحَرِيصٍ، تم لوگوں کی صحبت کی مجھے حرص بھی تو نہیں ہے، مجھے کچھ لالچ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہ کر کیا کروں گا، میرا دل تو وہاں اٹکا ہوا ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، کیا فرما رہے ہیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، یہ اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی حالت، تو جانتا ہے، یہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا تھا، میں ذلت کو عزت پر ترجیح دیتا تھا، اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا تھا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا تھا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا اور اندازہ ہو گیا کہ اب موت کا وقت ہے، تو کیا فرمانے لگے؟ موت کو مرحبا ہو، موت کو مرحبا ہو. واہ واہ، موت کو مرحبا ہو، موت کو مرحبا ہو. اور پھر فرمایا کہ وقفے وقفے سے آنے والا مہمان. موت وقفے وقفے سے آتا ہے. آج ابا کا انتقال ہوا، 4-5 سال کے بعد امی کا انتقال ہوا، 2 سال کے بعد کسی اور کا انتقال ہوا. تو روز روز نہیں آتا، گھر میں وقفے وقفے سے آنے والا مہمان. اور پھر افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ محبوب فاقے کے وقت میں آیا ہے. یعنی مطلب یہ کہ موت جب آتی ہے تو موت تو اچھے اچھے اعمال کو ڈھونڈ کر آتی ہے نا، تو کہ محبوب فاقے کے وقت آیا ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، اتنے بڑے صحابی، اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ حلال اور حرام کے مسائل کو میرے صحابہ کی جماعت میں سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے. اتنا بڑا عالم. تنہائی میں کبھی کبھی حدیث بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا کہ کسی اور کو مت بتانا یہ حدیث. بہت قریبی صحابی، لیکن مقام کتنا اونچا ہے. مرحبا ہو، موت کو مرحبا ہو، ویلکم، موت کو ویلکم ہو، وقفے وقفے سے آنے والا مہمان. اور پھر آگے کیا کہا؟ محبوب فاقے کے وقت میں آیا ہے، ایسے وقت میں آیا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مر رہا ہوں میں، مرتے مرتے تو کچھ عمل کر کے نہیں دے سکتا. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف متوجہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں لمبا رہنا چاہتا تھا، دنیا میں لمبا رہنا چاہتا تھا، لیکن دنیا کی لذتوں کی وجہ سے نہیں. یہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا میں لمبا رہنا چاہتا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ باغات لگاؤں،
اس لیے نہیں کہ نہروں کو جاری کروں، نہ، دنیا میں لمبا اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ میں سخت گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ کر تیرے لیے پیاس کو برداشت کروں، حالات سے گزر کر تیرے لیے مشقتوں کو برداشت کروں، اور علماء کرام کے سامنے زانوئے تلمس طے کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھنا، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنا کتنا اہم ہے، اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ 3 باتیں انہوں نے بیان فرمائی کہ میں دنیا میں کیوں رہنا چاہتا تھا۔ نمبر 1، گرمی کے دنوں میں روزہ رکھ کر کے پیاس کا مجاہدہ برداشت کرنے کے لیے۔ نمبر 2، احوال، اس میں دینی احوال بھی آ گئے، احوال کی مشقتوں کو برداشت کروں، دین پر چلنے کی مشقت برداشت کروں، آزمائش کی مشقتیں برداشت کروں، کوئی ظالم دشمنی کرے تو اس کی مشقتیں برداشت کروں، تیری طرف سے حالات آئے تو صبر کے احوال میں مشقتیں برداشت کر کے صبر کروں۔ 2 باتیں، اور تیسری بات اور یہ کہ میں علماء کرام کی محفلوں میں بیٹھوں، خود عالم ہے بالحلال والحرام، اور فرماتے کہ میں دنیا میں اس لیے رہنا چاہتا تھا کہ علماء کے پاس بیٹھوں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ اے اللہ، آج تک تو میں تجھ سے ڈرا کرتا تھا، ڈر لگتا تھا تجھ سے، ڈر لگتا تھا کہ آخرت میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، آخرت میں جاؤں گا تو کیا ہوگا، لیکن اب موت جب آ ہی گئی ہے تو اب میں تجھ سے امید رکھتا ہوں، تیری رحمت کی مجھے امید ہے، مغفرت کی مجھے امید ہے۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا روح کے نکلنے سے پہلے؟ اے اللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ بس یہ آخری الفاظ تھے اور روح نکل گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت آئی، واہ ترباہ، واہ ترباہ، ہائے شاباشی، ہائے شاباشی، واہ 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 واہ، موت آ گئی۔ کیوں خوش ہو رہے ہیں آپ؟ بی بی نے کہا کہ خوش بہت ہو رہے ہیں آپ، مرنے پر کوئی خوش ہوتا ہے؟ کہا کہ جی ہاں، اب میں جا رہا ہوں، میرے سارے احبہ اور سارے دوست تو دوسری دنیا میں جا چکے ہیں، تو اب وہاں جاؤں گا تو ملاقات ہوگی نا، غدن نلقى الاحبۃ محمد وحزبہ، یہاں سے روح نکلے گی اور ملاقات ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی جماعت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے بہت پریشان ہو جائے، فقر کی وجہ سے پریشان ہو جائے اور اگر موت کی تمنا کرے کہ میں مر جاؤں، میں مر جاؤں، میں مر جاؤں تو اچھا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لا یتمنین احدکم الموت لضر اصابہ، تم میں سے ہرگز کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے پہنچی ہے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، یہ تو اللہ کی تقدیر کی خلاف ورزی ہے۔ سخت تکلیف والی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئی، اللہ عافیتوں کے ساتھ رکھے، اور کہ کب مر جاؤں، کب مر جاؤں، یہ ناجائز ہے، منع فرمایا۔ کہا کہ ایسے موقع پر اگر قابل برداشت نہ رہے وہ تکلیف، وہ مصیبت، اور دل چاہے کہ میں اللہ سے دعا مانگوں موت کی، تو پھر یہ دعا مانگے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو اس وقت اپنے پاس بلا۔ دوسرا، دیکھتا ہے چاروں طرف فتنے، دین پر حملے، دین خطرے میں پڑ رہا ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اس وقت تمنا کرے کہ کاش کہ میں مر جاؤں، یعنی دین کی حفاظت کی خاطر، اس کی اجازت ہے، یہ کر سکتے ہیں آپ، ایسے حالات پیش آ جائے تو کہ میرا تو دین خطرے میں پڑ گیا ہے۔ اور تیسرا، اللہ کی محبت دل میں اتنی ہے کہ اللہ کی ملاقات کی تمنا میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اب تو بلا لے، اب تو بلا لے، کتنے دن تک یہاں پڑا رہوں گا کہ ملاقات آپ سے نہیں ہو سکے گی، یہ مستحسن ہے، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ تو تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے کہ ترقی کرتے کرتے اتنے تیار ہو چکے ہوتے ہیں کہ بالکل انتظار میں رہتے کہ کب بلاوا آ جائے، کب بلاوا آ جائے، کب بلاوا آ جائے۔
کب بلاوا آ جائے. ہمارے حضرت ددھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک سمدھی تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ان کی ملاقات کے لیے گیا, عیادت کے لیے گیا, دوسرے شہر میں رہتے تھے. جب وہ واپس میں نے آنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ تم مت جاؤ اس لیے کہ تم جاؤ گے تو کل آ رہا ہے فرشتہ مجھے لینے کے لیے. اور لیٹے لیٹے کہہ رہے تھے کہ فرشتہ کدھر سے آئے گا, یہ سامنے دروازے سے آئے گا یا کھڑکی سے آئے گا, آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا. اور فرماتے تھے کہ آج کون سا دن ہے, کہ سوموار کا دن ہے, تو کہ آج تو پھر صبح تک تو ہو ہی جائے گا کام. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. فجر کی اذان ہو گئی تو کہنے لگے کہ سوموار کا دن تو مغرب تک ہے نا, ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ لوگ ایسے انتظار میں رہتے. اور چوتھی کیٹیگری ان سے بھی آگے والوں کی, چوتھی کیٹیگری وہ کن کی؟ اللہ سے تعلق اتنا زیادہ. یہ بھی بہت اونچی کیٹیگری ہے, یہ بھی بہت اونچی کیٹیگری ہے تیسری. مگر چوتھی کیٹیگری اس سے بھی آگے, اتنی اونچی کہ وہ اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش میں فنا کر دیتے ہیں. نہ دنیا میں رہنے کی تمنا کرتے ہیں, نہ مرنے کی تمنا. جب اللہ چاہے بلا لے, جب تک اللہ چاہے دنیا میں رکھے, کوئی تمنا ہی نہیں. جب تک اللہ دنیا میں رکھے اس کی مرضی, جب بلائے اس کی مرضی, اپنی طرف سے کوئی تمنا نہیں. یعنی یہ وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ ما سوی اللہ دل میں سے نکل جاوے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. بیوی سے صحبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کھانا بھی کھاتے ہیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اپنی کوئی چوائس نہیں, دل سے ما سوی اللہ نکل جاوے. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ ان کی کوئی خواہش نہیں, ایور ریڈی, کہ جب اللہ بلائیں گے, جب تک رکھے ہیپی, جب بلا لے ہیپی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی ہیں. تو ہمیں موت کی فکر کرنی ہے. یہ لوگ مرنے سے پہلے بھی موت کی فکر کی, انہوں نے مرنے سے پہلے بھی موت کی فکر رکھی اور مرنے کے بعد بھی موت کی فکر رکھی. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا. پھر کہاں دفن کریں؟ تو کہ ایسی جگہ پہ دفن کرنا جہاں سے لوگ بہت کثرت سے آتے جاتے ہوں. مین روڈ پر, سائیڈ میں, کنارے پر مجھے دفن کرنا, قبرستان میں نہیں. یا کیوں بھائی؟ متواضع, ہمبلنس, ہیوملٹی کتنی. ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ ایسی جگہ پر مجھے دفن کریں گے جہاں سے لوگوں کا گزر ہوگا, آنا جانا ہوگا, تو گزرنے والے میرے لیے کچھ نہ کچھ دعا تو کر کے جائیں گے, تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک دن بلایا اور مجھ سے کہا کہ محمد شفیع, مرنے کے بعد لوگ بھول تو جاتے ہی ہیں, بھول جاتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ماں چلی گئی, پہلے دن جتنی یاد آتی تھی 1 مہینے کے بعد تو اتنی یاد نہیں آتی نا. یہ اللہ نے ایسا بنایا ہے تاکہ ہم دنیا میں زندگی گزار سکیں. بیوی چلی گئی, شوہر چلا گیا, تو کہا کہ مجھے کہا کہ شفیع, دنیا سے جانے کے بعد لوگ بھول تو جاتے ہی ہیں, مگر تم اتنا جلدی مت بھول جانا, اتنا جلدی مت بھول جانا. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا کی یہ نصیحت دل میں گھر کر گئی. جس دن ابا کا انتقال ہوا اس دن سے لے کر آج تک کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے ابا کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب میں کیا ہو. یہ کون تھے؟ مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ مولانا محمد یاسین صاحب, بڑے جلیل القدر عالم, شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد.
ان کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ اپنے بیٹے کو کہہ کر کے کہ اتنا جلدی بھولنا مت. ہمیں بھی کبھی ایسی فکر پیدا ہوتی ہے؟ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے والد مولانا مولانا احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک دن مجھ سے کہا اور مجھ سے فرمایا کہ دیکھ، دنیا میں جو کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ تمہارے لیے کیا، لیکن ایک چیز میں نے میرے لیے کی ہے. تم کو حافظ بنایا ہے میں نے اپنے لیے، حافظ اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر کے میرے لیے ثواب پہنچاتے رہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اپنی موت کی فکر کرنی ہے اور مرنے کے بعد کی بھی. اللہ نے پیسہ دیا ہے تو جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا سرمایہ تیار کرو. اچھے بچوں کی تربیت کرو اور بچوں کی تربیت کر کے ان کو تیار کرو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ایک دن فرمانے لگے کہ جب میرا انتقال ہو جاوے تو انتقال ہو جانے کے بعد تم کو تو پتہ ہی ہے کہ میرے دوست کون کون ہیں، تو میرے دوستوں کو تم ایک بات کی یاد دہانی کرانا. یہ آخرت کی فکر والے لوگ ایسا کرتے ہیں. کیا یاد دہانی کرانا؟ کہنا کہ ان کو کہنا کہ جب میں زندہ تھا اور محتاج نہیں تھا تو تم میری بہت خدمت کرتے تھے، میری ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. چائے کا وقت آتا تھا تو چائے پلاتے تھے. بھئی دوست احباب ہیں اور پھر کوئی حافظ قرآن اور عالم دین ہے تو اس کی خدمت بھی لوگ کرتے ہیں. تو کہ چائے کے وقت میں چائے پلاتے تھے، چائے کے ساتھ کھلاتے پلاتے تھے. تھیلی اٹھانی ہو تو جلدی جلدی میری اٹھا لیتے تھے. تو دنیا میں جب میں اپنے سارے کام خود کر سکتا تھا اس وقت تم مجھے کرنے نہیں دیتے تھے اور میری ساری حاجتیں پوری کرتے تھے. اب میں دنیا میں نہیں رہا، میں آخرت میں آ گیا ہوں. یہ مجھے کہا کہ میرے دوستوں کو کہنا اب میں آخرت میں آ گیا ہوں اور آخرت کی بھی میری کچھ حاجتیں ہیں اور یہ وہ حاجتیں ہیں جنہیں میں خود پوری نہیں کر سکتا. اب مجھے تمہاری خدمت کی ضرورت ہے. اب میری خدمت کرو، ایصال ثواب کرو، میرے لیے دعائیں کرو. تو میرے بھائیو، اپنے لیے خود بھی بہت کچھ کر کے جانا چاہیے ہمیں، اور پیچھے بھی تیار ہیں. شاگرد تیار کرو، لوگوں پر دینی محنت کر کے تیار کرو. کوئی دیندار بن جائے گا ہمارے لیے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنے گا. اولاد اچھی ہو، خیرات کرو، صدقات جاریہ کی فکر کرو اور اللہ تعالیٰ شانوں سے اچھی موت کی دعا کرو، اچھی موت کی دعا کرو، اچھے اسباب کی دعا کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور دیندار بننے کے لیے علم حاصل کرو. علم جتنا بڑھے گا اتنی دین کی صحیح سمجھ آئے گی، صحیح غلط کی تمیز ہوگی، اور اس پر چلنے کے لیے دل کا تزکیہ کراؤ. دل کا تزکیہ نہیں ہوگا تو صحیح غلط جاننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں ہو سکے گا، بلکہ نفس جو ہے وہ دھوکہ دے کر کے غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط دکھائے گا. آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. اس لیے تعلیم اور تزکیہ اس کی خوب فکر کرو، اور تعلیم اور تزکیہ کے ساتھ روزانہ ہر وقت دوسروں کو بھی دین کی تلقین کرو، سمجھاؤ، دین کی طرف بلاؤ. جہاں کہیں موقع مل گیا دین کی طرف بلاؤ، جہاں موقع مل گیا دین کی طرف بلاؤ. اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، راستے میں کوئی مل جاوے، جہاں کہیں موقع مل جاوے، ان کو بور کیے بغیر، ان کے دلوں میں اسلام کی، دین کی، دینداروں کی نفرت پیدا کیے بغیر حکمت اور موعظہ حسنہ سے دین سے جوڑنے کی کوشش کرو. اور ہر ایک کی حالت دیکھ کر اسے کچھ نہ کچھ ہوم ورک دے کر اللہ سے جوڑ لو. ایک شخص دین سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، اور آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کو تو بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل انٹرسٹ نہیں، غصے ہی میں میری بات بھی سن رہا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ اس کو لے کر کے آ گیا ہے، یہ اپنی طلب سے نہیں آیا ہے. تو اس کا کوئی بیٹا تم بالکل فکر مت کرو، جتنا تم سے عمل ہو سکے دن پر عمل کرو، لیکن ایک ہوم ورک تم کو دیتا ہوں، وہ یہ کہ روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو. اٹس ویری ایزی. 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ. That's the only homework from me. کرے گا بیٹا؟ دیکھو، جو بالکل دین سے کٹا ہوا تھا آپ نے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے ذریعے جوڑ دیا، آگے پھر ترقی ہوگی انشاءاللہ. تو سامنے والے کے حالات کو دیکھ کر کے اس کو کسی طرح بھی دین سے جوڑو، تھوڑا بہت جڑ جائے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے
اچھی زندگی عطا فرماوے، آزمائشوں سے بچا کر زندگی عطا فرماوے، بیماریوں سے بچا کر زندگی عطا فرماوے۔ اگر اللہ تعالی ہمیں ہمارے درجوں کو اونچا کرنے کے لیے مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں مبتلا کرے، اللہ شفا دے دے اور بغیر بیماریوں کے، آزمائشوں کے ہمیں وہ اونچے درجے دے دے۔ لیکن اگر مقدر میں لکھا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ ان بیماریوں میں ہمیں جس صبر کی ضرورت ہے، اللہ کے ساتھ جس طرح راضی رہنے کی ضرورت ہے، جس سپردگی کی اور تسلیم کی ضرورت ہے، وہ سب نصیب فرماوے۔ سکینہ اللہ نازل فرماوے، فرشتوں کا ہر وقت نزول فرماوے، چاروں طرف سے فرشتے اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمیں گھیرے رکھے، اور ان بیماریوں میں اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ گزار کر ہماری آخرت کو بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے سب متعلقین کو، پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو، اور جو بالکل موت تک پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو موت کے قریب، موت کے منہ میں پہنچ چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سہولت والا، آسانی والا، مقام ولایت والا، مقام صدیقیت والا حسن خاتمہ نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شان و آخرت کی ساری منزلیں آسان فرماوے، اور اللہ امت مسلمہ کو حق پر مجتمع فرماوے۔ اللہ تعالیٰ باطل سے، دین کے معاملے میں غلط فہمی سے، غلط خیالات سے، غلط سوچ سے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط تشریحات سے اور غلط صحبتوں سے، اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے، برے ماحول سے، بری گھڑیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل فرماوے۔ مرحومین کی بھی اللہ مغفرت فرما دے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں لوگ جہاں جہاں پریشان حال پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں جنگیں چھڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ جنگوں کے ماحول کو ختم فرماوے، اللہ مسلمانوں کو بالخصوص گناہوں سے بچائے، لایانی سے بچائے، لایانی سے اللہ بچائے، وقت کو برباد کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بس بھائی شادیوں میں فضول خرچی مت کرو، اور نمبر 2 ایسا کوئی کام مت کرو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، بس اتنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی والے کام مت کرو اور فضول خرچی مت کرو۔ نو ایکسٹراویگنس and no disobedience to Allah in weddings, out of weddings, in everything. Always obey Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu, fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu, wa fa'al bina ma anta ahlu, fa innaka ahlu at-taqwa wa ahlu al-maghfirah. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك
اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، رحم کا، کرم کا، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اے اللہ موت کو یاد کرنے والا، موت کو یاد رکھنے والا الہ العالمین اس کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما، اچھے ماحول کی نصیب فرما، برے ماحول سے محفوظ فرما، اچھی صحبت نصیب فرما، بری صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین اپنی آخرت بنانے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، جد و جہد کی توفیق عطا فرما، علماء مشائخ کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، نیک ماحول کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما، ناجائز لذتوں سے ہماری حفاظت فرما، ناجائز لذتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا سے بے رغبتی زہد عطا فرما۔ الہ العالمین قبرستان سے انس نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین قبرستان سے انس نصیب فرما، قبرستان سے انس نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین پورے عالم میں امن کو عام فرما، سلامتی کو عام فرما، ہمارے اس ملک میں بھی الہ العالمین برکتیں عطا فرما، رحمتوں کا نزول فرما، نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما۔ الہ العالمین پورے ملک کے نظام میں استحکام نصیب فرما، خیرات برکات کو عام فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی اس دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نفرت کو ختم فرما۔ اے ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما۔ الہ العالمین دلہا دلہن کو آپس میں محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، انس نصیب فرما، الفت نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ان دونوں کو، الہ العالمین ان دونوں کو ہر برائی، ہر مکروہ سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین برے اثرات سے، برے ماحول سے، بری صحبت سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین شیطان اور نفس کے مقائد سے ان کی حفاظت فرما۔ اے ارحم الراحمین بدناظرین کی نظر سے، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، حاسدین کے حسد سے ان کی حفاظت فرما۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہاؤں کے لیے، دلہنوں کے لیے اپنی مبارک زندگی میں جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان کے حق میں قبول فرما۔ دلہنوں کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں ان سے ان کو متصف فرما۔ اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، دلہا دلہن میں تقوی میں اضافے کا ذریعہ بنا، تقوی میں ترقی کا ذریعہ بنا، خدمت دین میں ترقی کا ذریعہ بنا، علمی عملی ترقی کا ذریعہ بنا، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، حصول ولایت کا ذریعہ بنا۔ اے ارحم الراحمین ان دونوں کو، ان کی ہونے والی اولاد کو، آگے ان کی نسلوں کو، دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اے ارحم الراحمین دونوں خاندانوں کے جتنے مرحومین ہیں الہ العالمین، ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں الہ العالمین، پوری امت کے جتنے مرحومین ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مؤمنین تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں الہ العالمین سب کی بخشش فرما دے، سب کے درجوں کو بلند فرما دے، جو زندہ ہیں انہیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔